إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے۔ آیت نمبر 47 سے 58 تک پھر منکرین رسالت اور منکرین قیامت سے مجادلہ ہے کہ قرآن مجید ایمان لانے والوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، اور یہ ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اور 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 59 سے 70 تک یہ 12 آیات ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال اور اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو یہ ایک خود ساختہ شریعت ہے، اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حلال و حرام کے بارے میں احکام جاری کرے، اور وہ حاکم ہے، شارع ہے، لا گیور ہے۔ پوچھا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، قل ارأیتم، کیا تم لوگوں نے غور کیا، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اس میں سے بعض چیزوں کو آپ نے حلال اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ قل، ان سے پوچھئے، اللہ اذن لکم، کیا اس حلال و حرام کی اجازت اللہ نے دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر افطرا سے کام لے رہے ہو، جھوٹ سے، اور جھوٹ منسوب کر رہے ہو اللہ کی ذات سے، خالق کائنات سے۔ سوچو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ 6واں پیراگراف جو آیت نمبر 71 سے 93 تک ہے، اس میں بتایا گیا کہ قوم نوح اور فرعون کے واقعات پر غور کرو، تاریخ کا جائزہ لو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اور ایک مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بد دعا کرنی پڑی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، کہ اے پروردگار تو نے ان لوگوں کو آخر اتنی دولت کیوں دی ہے، فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو، اتنے برسوں کی تبلیغ کے بعد ان کی ہدایت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی اس حصے میں ہمیں ملتی ہے، اور جو وضاحت کرتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ایک زندہ معجزہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں فرعون کے جسم کی، اس کے بدن کی حفاظت کروں گا۔ فرعون کی غرقابی کا واقعہ 1300 قبل مسیح میں پیش آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1300 سال پہلے، اور آج ہم 2016 میں، یعنی آج سے تقریباً 3300 سال پہلے، لیکن اللہ نے اس لاش کو آج تک محفوظ کر کے رکھا ہے۔ لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی لاش کو، محفوظ کی گئی ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کے معجزات میں سے ہے، اور قرآن کو نازل ہوئے بھی یعنی 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور اب تک وہ محفوظ ہے۔ 7ویں پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید شک سے پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب لوگوں کی مرضی ہے، لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا دین کے لیے، اسلام کے لیے، اب یہ ان کی مرضی ہے، چاہے تو اس کلام کو غور و فکر سے کام لینے کے بعد قبول کریں یا نہ کریں۔ آخری پیراگراف میں قرآن پر ایمان لانے والے، اس کی پیروی کرنے والوں پر اور صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ڈٹے رہیں، مستقبل میں بھی کمزوری نہ دکھائیں، اور پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا گیا قد جاءکم الحق من ربکم، بلا شبہ تم لوگوں کے رب کی طرف سے الحق، الاسلام تم لوگوں کے پاس آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اس قرآن سے ہدایت لیتا ہے تو وہ اس کے اپنے حق میں مفید ہوگی، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے فانما یضل علیہا، تو وہ پھر اپنی گمراہی کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف فیتھ سے نوازا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن کم سے کم تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کلام کو، چاہے تم غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہو
اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھو، سوچو، غور کرو، اور پھر تمہارے لیے شاید ہدایت کے راستے کھل جائیں۔ تو بہرحال یہ سورہ یونس تھی، اس کا مرکزی مضمون یہی تھا کہ توحید، رسالت اور آخرت کی عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں اور اعتراضات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں، لہٰذا اس قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرو، قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم